ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي
صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی اور ہر قسم دی بڑائی تمجید و تمہید اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے ہے، اور بے شمار انگنت لا تعداد آسمانہ تے چمکنے والے ستاریاں دی تعداد نالوں زیادہ اور بدلہ چوں برسنے والی بارش دے قطرات نالوں بھی زیادہ درود و سلام ہو امام الانبیاء، اشرف الانبیاء، امام المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، سید الاولین والآخرین، میرے اور آپ کے رہبر و رہنما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تھے، اور ہزارہ اللہ پاک کی رحمتوں کا نزول ہو تمام آل رسول، اہل بیت، تمام صحابہ کرام اور اس امت کے تمام اولیاء کرام۔ اللہ جس جس مقام تے وہ آرام فرما رہے ہیں، اللہ مزید انہاں دے درجات نو بلند فرما۔ محترم سامعین حضرات، اس تو پچھلے خطبہ دے اندر ایسے ہی آیت کریمہ دی روشنی دے اندر چند گزارشات تساں حضرات دے سب نے پیش کی تھی، جس کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے مثال کے ذریعے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ ایک پاکیزہ درخت اس کی مثال یہ ہے کہ جڑاں اودیاں مضبوط، ٹہنیاں اودیاں بلند، اور ہر موسم دے اندر وہ اپنے رب دے حکم دے نال پھل دیندا ہے۔ اس آیت کریمہ تو کلمہ طیبہ جو ہے یہ مراد ہے۔ اسلام کی بنیاد اس کلمے تے ہے۔ اگر انسان اس کی بنیاد کے اوپر صحیح عمل نہ کرے، اس کا کوئی بھی عمل جو ہے اللہ دے ہاں قبول نہیں۔ ایک کلمہ توحید لا الہ الا اللہ اتنی اہمیت ہے دی کہ ہر آن والے نبی نے آدم علیہ السلام تو لے کر کے میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے
اپنی امت کے سامنے سب تو پہلی دعوت جڑی پیش کیتی ہے وہ لا الہ الا اللہ. اس واسطے کہ بنیاد اگر انسان کے اندر پختہ ہو جائے اور وہ مثال قرآن نے بیان فرمائی. کیف ضرب اللہ مثلا, اللہ نے کس طرح ایک درخت دے نال دی مثال بیان فرمائی ہے کہ ایسا درخت جیدیاں جڑا بھی بڑیاں مضبوط اگدا کتے ہے انسان دے دل وچ. یہ تو جڑا شاخا پھٹ دیا ہے آسمانہ کی طرف. کی مطلب کہ کلمہ توحید تے اگر بندہ پکا ہے او دے جو نکلن والیاں شعاواں یعنی ہر او دا عمل او آسمانہ دی طرف اڑتا ہے تے اللہ او دی دنیا تے آخرت اندر نجات دا ذریعہ بنا دیتے ہیں. تو حضرات اے لا الہ الا اللہ نبیاں دی وراثت ہے اور اے وراثت ہر دور دے اندر اللہ نے محفوظ فرمائی. آدم علیہ السلام تشریف لائے, انہوں نے اپنی امت نو جڑا کلمہ دسیا وہ بھی کیا لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ آدم صفیح اللہ, لا الہ الا اللہ نوح نجیح اللہ, لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ, لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ, لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ, لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یعنی پہلا کلمہ وہی قائم, دوسرا بدلتا رہا. بدلیا کیوں بھلا؟ اس واسطے کہ نبوت جاری ہے, دوسرا حصہ ایدہ بدلتا رہا. اور مزے دی بات پچھلے خطبے کے اندر فضائل تے مناقب تو سب نے بیان کیتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام رب نال گلاں کرنے والا پیغمبر فرماتے ہیں اللہ جی ہاں میرے موسیٰ کلیم جی, اللہ جی مینوں بھی ایسا کوئی ذکر دسو جیڑا میں تانوں یاد کریا کراں ان الفاظ دے نال. فرمایا میرے موسیٰ پھر کو لا الہ الا اللہ. یا اللہ اے تے ساری ذکر کرتے نے, کوئی اور ذکر دس, انوکھا ذکر ہوئے تے موسیٰ دی تر زبان ہوئے, تیرا ذکر ہوئے. مشکاہ شریف کا حوالہ ہے. فرمایا میرے موسیٰ اس کلمے نو معمولی نہ سمجھ, 7 زمین نہ ہون, 7 آسمان بھی کٹھے کر لے جان, ایک پلڑے وچ پا دیتے جان تے دوسرے پلڑے وچ لا الہ الا اللہ رکھ دیتا جائے, 7 زمیناں تے 7 آسماناں دا وزن کم ہو جائے گا, لا الہ الا اللہ انہاں ساریاں تو وزنی ہو جائے گا. معلوم ہویا ایک کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ اے نبیاں دی وراثت چلی آ رہے آئے. اس واسطے ہر آن والے نبی نے اپنی امت نو تاکید کی لوگو باقی کام بعد وچ پہلے لا الہ الا اللہ دا درخت اپنے دلاں وچ گھڑ لو, اے دی پرورش کر لو تاکہ تواڈے عمل تواڈے کام آن گے. اس واسطے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب تو پہلا آواز کی کیتا ہے, آپ نے فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے. پھر دوسرے مقام پہ آپ نے فرمایا ایھا الناس
قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم. فرمایا کہ اگر تسی صحیح دلوں ہو کے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، میں محمد اعلان کرنا ہے عرب و عجم دے مالک تسی ہو جاؤ گے. اس واسطے کہ جیڑا بندہ لا الہ الا اللہ دا اقرار کر لیندا ہے وہ پوری کائنات دی نفی کر دیندا ہے. اور لا الہ الا اللہ پہلا ایک کلمے دا پہلا حصہ ہے، پہلا حصہ ہے. اینو کلمہ طیبہ یا کلمہ توحید کیا جاتا ہے، اور دوسرے حصے نو کیا جاتا ہے کلمہ رسالت. ہن جدوں تسی گواہی دینی ہے کلمہ شہادت، اور یہ مطلب کی ہوئے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. کی مطلب ہے اللہ اقرار نامہ کر رہے سی اپنے رب دے نال. اللہ اسی اقرار کرنے آ تیرے تو سوا کسی دی عبادت نہیں ہوئے گی تے مصطفیٰ تو بغیر کسی دی اطاعت نہیں ہوئے گی. اللہ اکبر کبیرہ. اب ایک ہونا جنہ دلہ دی اندر اے بوٹا مضبوط ہو کے لگ گیا ہے. حضرت سمیہ وال ویکھنا جسم دے ٹکڑے کروا لینے لیکن لا الہ الا اللہ نہیں چھڑیا. حضرت بلال ول ویکھو نا اگ دے انگاریاں دے اوتے لیٹ گئے نے. اے جناب چربی پگھل پگھل کے اے انگارے بھی مدم ہو گئے نے، پر زبان تو ایک کوئی کلمہ نکل لیا لا الہ الا اللہ. اس واسطے کہنے والے نے کیا ہے جناب کلمہ پاک لو اے سمجھ کے جیڑے جدو ایمان لیا کلمہ دی اسی بھی اج پڑھیا ہے. کلمہ دی اسی سارے پڑھنے نا ماشاءاللہ، لیکن او کم بھی کر لیا جو مکے دا مشرک بھی نہیں سی کرتا. پھر لا الہ الا اللہ بوٹا تے کمزور ہو گیا نا. لا الہ الا اللہ پڑھیا ہے نفی کر دیو. مکے دا مشرک جڑا نا او لا الہ الا اللہ دے اوتے دا جھگڑا سی. اے محمد ہے کیوں کہ لا الہ الا اللہ صرف ساڈے پھر کدھر گئے؟ ساڈے بھی نے او بھی ہے اے بھی ہے. اللہ نے فرمایا سونیا انہوں کہہ دیو نہیں کلائیے اللہ کلائیے لا الہ الا اللہ. دیکھو جناب ذرا غور کرنا، مہدی اندر بڑے تواڈے سامنے نکات رکھنے نے. اے معمولی کلمہ نہیں. اج کلمہ انسان مسلمان پڑھدا ہے لیکن غیراں دے اگے جھکدا بھی جا رہا ہے. اج مکے دا مشرک حبل نو بھی پکاردا ہے، لات نو بھی پکاردا ہے، منات نو بھی پکاردا ہے، اس بھی پکاردا ہے. لیکن قرآن گواہی دے رہی ہے جدو کشتی وچ وہ بہ جاندے تے کہندے ساڈی کشتی پار لاونی ہے تے لا الہ الا اللہ نہیں لاونی ہے. قرآن پڑھ کے دیکھ لو، میں اپنے کو گل ہی نہیں کرتا. انہاں کیا یہو جے موقع دے اوتے اے نہیں کم آوندے، کم آوندا تے اوہی آوندا ہے. لیکن اسی لا الہ الا اللہ بھی پڑھ لیا تے اسی آکھیا معین الدین چشتی میری بننے لا دے کشتی. لا الہ الا اللہ بھی پڑھ لیا تے آکھیا علی مشکل کشا ہے. اسی لا الہ الا اللہ پڑھ کے بھی پھر بھی غیراں نو آوازاں دے رہے ہیں اللہ اکبر. ادھر اسی کہنے لا الہ الا اللہ، ادھر اسی پتہ کیا نے جناب سگے میرا ہے، اے میرا دا کتا ہے. ادھر جناب اسی لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہے ہیں کیونکہ لا الہ الا اللہ اے او کلمہ ہے مکے والے سمجھتے سن جنہیں لا الہ الا اللہ کہہ دیتا انہیں دوجے پاسے تکنا ہی نہیں، انہیں ہور پاسے تکنا. اسی واسطے کہنے والے نے کیا ہے او کلمہ پاک لو اے سمجھ کے جیڑے او جدو ایمان لے آول پہاڑ ٹلے تے ٹل جاوے، پہاڑ ٹلے تے ٹل جاوے پر او نہ قدم ہٹاول. کھا کھا مارا بلال ہورانے اور سخت مصیبت پائی تے
تے ثابت قدم ایمان ریا پھر رحمت رب دی ہوئی لا الہ الا اللہ لا الف پھر لام پھر ہا اگے آ گیا الا اللہ اگر اللہ نے وچوں کٹ لیا جائے نا پورا ہی کلمہ طیبہ جو ہے صرف لفظ اللہ تو بنے ہیں کیونکہ اللہ اگر جو نکل جائے تو کوئی چیز بھی باقی نہیں رہتی کیونکہ جدو پہلے ہر حرف جڑا نا وہ اللہ دے حرف کا معلوم ہویا اور جن نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے وہ اپنا توحید تے اینا کا پختہ ہونا پہنا ہے میرے آقا علیہ السلام نے مکہ چھڑنا پیا تو کہانی وجہ نہ لا الہ دی وجہ نہ شاہ ابی طالب کے اندر 3 سال قید رہ کے درختوں دے پتے کھانے پہ کس وجہ تو نال کوئی دشمنی سی سارے رشتے دار سن سارے دے نال ایک دوسرے دے خونی رشتے بھی سن لیکن وجہ کی سی وہ آتے سن لا الہ الا اللہ نہ صرف کو کیونکہ پھر ساڑھے دے بچوں نکلی جان گے اللہ پاک نے فرمایا سونیا اپنی امتیاں نو دس دے مفتاح الجنہ لا الہ الا اللہ حالا جنتی 8 دروازے نے نماز والے نہ کرے نے روزے والے نہ کرے نے زکات والے نہ کرے نے صدقے والے گزرن دا رستہ ہے لیکن فرمایا جنہیں لا الہ الا اللہ دل دیاں گہرائیاں تو پڑھ دیا نا فرمایا 8 دروازیاں دی چابی صرف لا الہ الا اللہ ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرات گرامی ایتھے بات پہنچی کہ جتنے بھی نبیاں تو بعد ائمہ کرام بزرگان دین انہاں اپنے دور دے اندر لوگاں سب تو پہلے یہ ہوئی سمجھایا کہ لوگوں لا الہ الا اللہ نو سمجھ جاؤ اگر لا الہ الا اللہ پکے ہو جاؤ گے نا تو اڈا عقیدہ بھی مضبوط تو اڈے اعمال بھی قبول اور ایسا دور بھی آیا کہ دہریہ دا دور رب دے منکراں دا دور جدو ایسا دور آیا پھر اس وقت تے جیڑے ائمہ کرام یا بزرگان دین اونا دا اسے رنگ وچ مقابلہ کیتا ہے عقلی دلائل نقلی دلائل جس طرح دا دور سی نا او دے مطابق دلائل پیش کیتے جیدے وچ پچھلے خطبے دسیا پہ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ کو پوچھا گیا کہ تسی آندے اوپر رب ہے تے دکھاؤ امام صاحب فرمان لگے دودھ دا پیالہ لے آؤ دودھ دا گلاس نہیں آتا گیا آپ دار کے مخاطب ہو گئے کہ 10 ایس دے اندر مکھن ہے انہوں نے کہا بالکل ہے فرمایا دکھا کتے ہیں انہیں آکھیا کہ جہ میں اے تو مننا ہے کہ مکھن موجود ہے پر نظر آؤندہ اسی طرح میرے رب بھی ہر جگہ تے ہے اپنی قدرت علم نال موجود ہے پر نظر نہیں آتا تو پھر جناب ایسا دور آیا بستان دا علاقہ ہے اور بستان دے علاقے دے اندر یہود و نصارہ دا مرکز سی اس دور دے اندر با یزید بستامی رب دا ولی تاریخ دے اندر موجود ہے یہودیاں دا عالم عیسائیاں دا پادری کلوتار 80,000 دے مجمع نو واز کر رہے آئے باجزیر بستامی آرام کر رہے نے خواب آیا بستامی تو اتھے بیٹھا ہے باجزید اٹھ کفر دا مقابلہ کر مشرک دا مقابلہ کر جا کے اس مجلس دے اندر اسے رنگ دے وچ جا کے بہ جا اور انہوں نے مناظرہ کر توحید دا اعلان کر تاکہ پتہ چلے اور یہ بات سنن تو پہلے یہ ذہن وچ رکھ لینا ہے کہ انہاں لوکاں نوں قرآن نال کتنا پیار سی قرآن دے نال کس قدر پیار ہے با یزید بستامی پہنچے مجلس دے اندر
پادری دی زبان لڑکھڑاؤن لگ گئی. جس وقت زبان لڑکھڑاؤن لگ گئی نا تو جناب سارا مجمع کہتا ہے بھی حضرت نو کی ہویا ہے؟ زبان کڑکڑا رہی ہے, لڑکھڑا کیوں رہی ہے؟ تے نالی کہن لگا قد دخلکم, لگدا مینوں اس طرح ہے قد دخل فیکم محمدی, مینوں یہ لگدا ہے جویں تواڈے وچ کوئی محمدی آ گیا ہے. انہاں آکھیا جی دسو, کیونکہ لباس اسی طرح دا پایا سی نا, پہچان نہ سکے. پادری کہن لگا میں تینوں اس رب دی قسم دینا ہے جس پیغمبر دی تو گل مننا ہے او دا واسطہ دینا ہے. جتھے بیٹھا ہے اٹھ جا. با یزید بستامی اٹھ گئے, لوگ ہی آئے, مار دیتا جائے, قتل کر دیتا جائے. پادری کہنے لگا نا نا اج میدان ہے تے اے دے نال مناظرہ کرنا ہے تے پتہ چل جائے کہ اج محمدی جیتدا ہے یا اسی جیتنے ہاں. کہنے لگے میرے سوالاں تے جواب دے گا؟ جی ہاں میں تیار ہاں. سوال کرنا تیرا کام, جواب دینا میرا کام ہے. انہیں آکھیا لو پھر تیار ہو جا. میں تیار ہاں. انہیں آکھیا سب تو پہلے مینوں اے دس, او ایک دس جیدا دو کوئی نہیں. مینوں او ایک دس جیدا دوجا کوئی نہیں. کہ آپ فرماندے نے اللہ احد ولا ثانی له, میرا رب کلا ہے او دا دوجا کوئی نہیں. انہیں آکھیا پھر تو او دس جیدا تین کوئی نہیں. آپ فرماندے نے اللیل والنہار ولا ثلاثہ, میرے رب نے ایک رات بنائی ہے, ایک دن بنایا, تیجی اور چیز کوئی نہیں. انہیں آکھیا پھر تین او دس جیدا چوتھا کوئی نہیں. آپ فرماندے نے العرش والکرسی والقلم ولا اربع, فرمایا میرے رب نے عرش بنایا تے کرسی رکھی ہے, قلم ہے, چوتھی چیز کوئی نہیں. اور یہ کیا پھر چار او دس جیدا پنج کوئی نہیں. آپ فرماتے نے نزل اللہ اربعۃ کتب من السماء التوراۃ والانجیل والزبور والقرآن ولا خمسہ. پھر میرے رب نے چار کتاباں شریعت کے طور پہ نازل فرمائیاں, پنجویں نہیں, کیونکہ صحائف تے آئے نا نبی دے اوتے وقتی طور تے ضرورت کے مطابق, لیکن چار کتاباں آئیاں. اور یہ کہ اچھا پانچ او دس جیدا چھ کوئی نہیں. آپ فرماتے نے الصلاۃ الخمس ولا ستہ, میرے رب نے پانچ نمازاں فرض کیتیاں نے, چھویں کوئی نہیں. انہیں آکھیا اچھا جی پھر اے دسو او چھ دسو جیدا سات کوئی نہیں. آپ فرماتے نے فرمایا اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام, فرمایا میرے رب نے 6 دنوں دے اندر اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام, فرمایا میرے رب نے 6 دنوں کے اندر زمین و آسمان نو بنایا, 7واں دن نہیں لگا. انہیں آ گیا پھر انج دس او 7 10 جیدا 8 کوئی نہیں. فرمایا سبع سماوات, میرے رب نے 7 آسمان بنائے نے, 8واں بنایا کوئی نہیں. انہیں آ گیا پھر او 8 10 جیدا 9واں کوئی نہیں. آپ قرآن پڑھ کے سنو دے رہے. فرمایا یحملو عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ. فرمایا رب دے عرش نو, یہ قرآن کہہ رہا ہے, رب دے عرش نو 8 فرشتیاں چکیا, 9واں ہے کوئی نہیں. انہیں آکھیا پھر او 9 10 جیدا 10 کوئی نہیں. فرمایا وقان, قرآن پڑھیا وقان فی المدینۃ 9 رہط یفسدون فی الارض, قوم نوح دے اندر اللہ فرماندے نے 9 فسادی نے, 10واں نہیں.
نو فسادی نے سردار انہاں دا کلا کما کرو انہاں جا کے توحید سنا. پھر جناب انہیں سوال کر دیتا ہے, انہیں آکھیا دس او دس جیدہ یارہ کوئی نہیں. آپ فرماندے نے فرمایا جس وقت بندہ حج تمتع دے جاندہ ہے تے اپنی قربانی نہ لے کے جاندہ ہے یا اتھو بدل انتظام کرتا ہے. ہن ایک بندہ ہے حج کر لیا ہے, قربانی دا وقت آ گیا ہے اور ایک قربانی دا انتظام نہیں ہو سکیا یا قربانی دے واسطے کوئی چیز نہیں. ہن قرآن پتہ کی آندا ہے فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ. فرمایا او تو حج تو فارغ ہوندے 3 روزے اوتھے رکھو. پھر جدو گھر آ جاندے ہو اپنے شہر آ جاندے ہو وَسَبَعَةُ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ. 7 گھر آ کے رکھو 3 او تے 7 اے پورے 10 11 کوئی نہیں. انہیں آگیا پھر 11 او دسو جیدہ 12 کوئی نہیں. آپ قرآن پڑھ کے سنو دینے انی رائیت 11 کوکبا. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ابا جی میں دیکھیا 11 ستارے میں نو سجدہ کر دے. انہیں آگیا پھر اج کر او 12 10 جیدہ 13 کوئی نہیں. آخر قرآن پڑھ دے لے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. اللہ اپنے قرآن میں کہہ دے نے اسی 12 مہینے بنائے نے 13واں کوئی نہیں. انہیں آکھیا پھر انج کر جناب تن او 13 10 جیدہ 14 کوئی نہیں. آپ نے یوسف علیہ السلام نے پوری خواب بیان فرمائی انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. 11 ستارے, ایک سورج, ایک چاند ہے. اللہ اگر 11 دے دو فرمایا 13 پورے نے 14 کوئی نہیں. تے ہن جناب اے پادری کہندا ہے او قوم دس جنہیں بولیا جھوٹ, جنہیں بولیا جھوٹ تے گئی جنت وچ. آپ فوراً قرآن پڑھ کے سناؤندے نے اِنَّا ذَهَبْنَا وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ. ابا جی اسی یوسف ویر نو لے کے گئے, اسی اپنے سامان دے کول بٹھا دیتا, بھیڑیا آیا تے ساڈے ویر یوسف نو کھا گیا. اِنَّا ذَهَبْنَا وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ بول سچ بولیا کہ جھوٹ؟ کیوں بھائی سچ بولیا سی کہ جھوٹ بولیا سی؟ جھوٹ بولیا سی. مارن والے خوہ سٹ دیتا تے آکار آ گیا آکھیا بھی انہوں بیڑیا کھا گیا ہے. لیکن بعد وچ ایماندار بھی بن گئے, توبہ بھی کر لئی, پھر رب نے جنت دے وارث بھی بنا دیتا. پھر انہیں آکھیا جناب او چیز دسو جیڑی ہووے بے جان تے ساہ بھی لیندی ہووے بے جان تے ساہ بھی لیندی ہووے. آپ نے پھر قرآن پڑھیا فرمایا وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ. اللہ قسم کھا کے آندے نے مینوں صبح دے ویلے دی قسم جدوں ساہ لوے. وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ. فرمایا جی او 4 چیزاں پھر دسو جڑے نہ اپنے ماں دے پیٹ وچوں نکلیاں نہ باپ دی سلب وچوں. آپ فرماندے نے پادے نو مخاطب کر کے ہما کہنا پہلا دمبا جڑا اسماعیل علیہ السلام دی جگہ تے ذبح ہویا. دوسری چیز حضرت صالح علیہ السلام دی اونٹنی, کیونکہ قوم نے کیا پیسی نبی تام منہ گیا جا پہاڑے دے جو اونٹنی کٹ تے اونٹنی نکلی او اونٹنی. تیسری چیز حضرت آدم علیہ السلام, چوتھا حضرت اماں حوا, 5ویں چیز کوئی نہیں. فرمایا 4 نے جڑے نماں دے پیٹ وچوں نہ باپ دی سلب وچوں. انہیں آکھیا اچھا ہن اگے چلو نا. فرمایا پیدا بھی رب نے کیتا ہے تے خریدار بھی آپ ہی بن گئے. آپ نے پھر قرآن پڑھیا,
آپ فرماتے کی نے فرمایا وما خریدار بڑے اللہ پاک ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے جان پیدا کنے کی تھی ہے؟ یہ جان کنے پیدا کی تھی؟ اللہ نے آپ ہی پیدا کر کے فرمایا ان اللہ اشترى. اور مومنوں میں نہ سودا کر لو، میں خریدار ہاں، تسی اپنے مال میرے حوالے کر دو، میں جنت تواڈے حوالے کر دیا. آپ ہی بنائے جاتی، آپ ہی خریدار بن گئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور نے آخیا کہنے لگا وہ چیز دس جیڑی رب نے آپ ہی بنائی تو پھر پوچھیا بھی ہے کی ہے؟ بنائی بھی آپ تے پوچھیا بھی ہے بے کی ہے؟ آپ نے پھر قرآن سنایا فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ. اے میرے موسیٰ آ تیرے ہاتھ وچ کی ہے؟ حالانکہ آسان تے کنے بنایا سی بھائی؟ رب نے پیدا کیتا ہے نا. تے پھر پوچھیا بھی ہے کہ اے موسیٰ کی چیز ہے تیرے ہاتھ وچ؟ پھر جناب انہیں کیا اچھا ہن دوسرے پاسے آ جا. بیل ویکھے ہی بولدا. باجدید بستامی کہنے لگے ہاں دیکھیں انہیں آخیا اینی گل دس دے جو بیل بولدا وہ تو کہندا کی ہے؟ بیل اپنی آواز کے اندر کی نکالدا ہے کی کہہ رہا ہے؟ آپ فرماندے نے جس وقت بیل بولدا ہے تینوں مینوں سمجھ آوے پاوے نہ آوے پر بیل دی آواز وچ کی ہوندا ہے سبحان اللہ و بحمدہ. حدیث وچ پھر آخیا او جانور اونٹ جدو بولتا ہے بلبل ہوندا ہے او کی آندا ہے؟ حضرت بایزید بستامی کہنے لگے اور جس وقت اونٹ بلبل ہوندا ہے او ایک گل کہندا ہے حسبی اللہ وکفا باللہ وکیلا. اور جناب نے آخیا جو مور پہلا پوندا ہوئے آواز نکال رہا ہے اے دس او مور پہلا جس وقت پوندا ہے تے او کی کہندا ہے؟ آپ نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى. انہیں آکھیا اچھا اگے چلو جدو بلبل بول دیے چہچہا رہی ہوئے صبح دا ویلا ہوئے باغ ہوئے اور یہ بلبل چہچہا رہی ہوئے وہ کی کہہ دیے فرمایا سبحان اللہ تمسیون وحین تسبحون. فرمایا وہ اپنے رب دیاں تسبیحاں بیان کر رہی ہے. اگے جنابوں نے آکھیا اے دس اللہ نے وحی نازل فرمائی او کون ہے؟ نہ انسان نہ بچو نہ جنہ بچو تے وہی بھی رب نے وہ لکیر تھی. آپ نے قرآن سنایا فرمایا کہ وَأَوْحَيْنَا رب ذوالجلال فرما رہے نے فرمایا کہ اسی وحی کی تھی کہ دی طرف فرمایا وَأَوْحَا رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا. اللہ پاک نے وحی کی تھی مکھیاں وال شہد دیاں مکھیاں وال نہیں مکھیوں جاؤ اپنے اپنے گھر بناؤ جو شہد جمع کرو. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہوں جناب پادری دا ایک اور سوال آیا انہیں آکھیا زاریات ذرون قرآن کو اڈا کہہ رہا ہے زاریات ذرون یہ کی مفہوم ہے؟ آپ فرمان لگے ایدے تو مراد چار ہواواں نے ادھروں پورا چلدا ہے تے بارش دا پیغام ہوندا ہے. اے جس وقت پشم چلدا ہے او زمین نو خشک کردا جاندا ہے. فرمایا جدوں شمال والوں ہوا ہوندی ہے بدلاں نو لے کے آندی ہے جدوں جنوب والوں آوے تے آئے ہوئے بدلاں نو بھی اڑا کے لے جاندی ہے. تے اللہ پاک نے انہاں خواہاں دا تذکرہ کیتا زاریات ذروا. پھر انہیں آکھیا اچھا حاملات وقرا دا معنی کی ہے؟ آپ فرماندے نے اے دا مطلب ہے بدل جس کو اللہ پاک نے بدل بنائے تے بارشاں برسا رہے نے. فرمایا جاریات یسرا
اس تو مراد کی ہے؟ آپ فرماتے نے سمندراں اندر چلن والیاں کشتیاں مراد نے۔ فرمایا مقسمات امرن تو مراد کی ہے؟ آپ فرماتے نے او فرشتے جنہاں دیاں ڈیوٹیاں رب نے لائیاں ہیں روزیاں تقسیم کرن دیاں مقسمات امرا، اللہ پاک نے انہاں دا تذکرہ کیتا۔ فرمایا ایک اور سوال، وہ سوال ہے وے او پانی دس جڑا نہ آسمان تو آیا نہ زمین تو۔ حضرت باجزید بستامی کہنے لگے تیرا اشارہ ملکہ بلقیس والیا، ملکہ بلقیس کو جدوں ہد لے کے گیا نا خط، تے جناب سلیمان علیہ السلام نے لکھیا کہ بی بی مینوں پتہ لگا تسی غیر اللہ دی پوجا کردے ہو، تے سورج نو سجدہ کردے ہو، باز آ جا اعلان کر دیو لا الہ الا اللہ کا، وگرنہ پھر میں آپ آ رہے ہیں، میں آپ آ رہے ہیں۔ ہن ملکہ بلقیس نے کابینہ اکٹھی کی تھی، انہاں آکھیا بھی یہ خط بڑا ڈٹ ہے تے پرندہ لے کے ساڈے کول آیا ہے، کی کیتا جائے؟ انہاں آکھیا پہلے تجربہ کر لو بھئی نبی بھی ہے کہ نہیں؟ انہاں آکھیا بھی اس طرح کرو گھوڑیاں دا پسینہ لا کے لیاؤ، انہوں بند کیتا ڈبے دے وچ تے پیش کر دیتا حضرت سلیمان دے کول پہنچا دیتا۔ فرمایا دس ہے کی ہے؟ کیونکہ انہوں یہ پتا سی جے رب دا نبی ہویا تے رب آپ جبریل دے ذریعے دس دینا۔ تے فرمان لگے تے اے پانی لے آن والے نہ یہ زمین تو آیا نہ آسمانہ تو آیا ہے تے گھوڑیاں دا پسینہ ہے۔ اے باتاں ہویاں تے جناب پادری صاحب خاموش۔ اور حضرت باجزید کو سامنے کہنے لگے اور کچھ؟ انہیں کہا جی بس تسی کو سوال کرنا تے کرو۔ حضرت باجزید بستامی کہنے میرے کو سوال دا جواب دیجئے بس۔ اے مجمع 80,000 دا میرے ایک سوال دا صرف جواب دے دے، مینوں صرف یہ دی بات دس دے کہ جنت دی کنجی کی ہے، جنت دی۔ خاموش مجمع ویکھے حضرت جی خاموش ہو گئے ہو، مناظر اسلام جی خاموش ہو گئے ہو، اس بندے نے توڑے ایک ایک سوال کا جواب دے دیتا ہے۔ انہیں آکھا میں جے جواب دے دیتا تے تسی نہیں میرے نال رہنا، تسی بھی مینوں چھڑ جانا۔ انہیں آکھا نہیں اسی وعدہ کر رہے ہیں تسی انہاں دے سوال کا جواب دیو۔ انہاں آکھیا جنت دی کنجی کی ہے تے فرمان لگے میں پھر دسنا جنت دی کنجی کی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ 80,000 دا مجمع۔ حضرت باجزید بستامی فرمان لگے لوگوں سن لو جنت دی کنجی کیڑی ہے؟ لا الہ، سارے کلمہ پڑھ لیا جناب، اگلے دن تو گرجے گرا کے تے مسجدہ میں تبدیل ہو گئے۔ اے لا الہ الا اللہ ایسا کلمہ ہے کہ اگر کسی دے دل دے اندر راسخ ہو جائے، مضبوط ہو جائے، رب ذوالجلال دی قسمیں بڑے بڑے پہاڑ بھی آ جائیں سامنے، انہاں دی بندہ پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں رب دے۔ دیکھو نا مشرکین مکہ نے مشرکین مکہ نے یہ اعتراض کیتا میرے آقا علیہ السلام دے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کہ نبی کوئی سب کچھ کر سکتا ہے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ ساڑھے انہیں نے 300 ساتھے نے، لیکن اسی کسے نو اے جا کے کہیے پہ ساڑھا آ کام کرنا ہے جو واپس جانے تو کلے ہوتے ہیں۔ ایک الہ کس طرح سارا کام کر سکتا ہے؟ تے آپ نے اجے جواب نہیں دیتا، عرش والے رب نے آپ جواب دیتا ہے۔ فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔
ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. اللہ کریم نے فرمایا سونے محبوبہ 8 چیزیں انہیں سامنے پیش کر اور انہوں کہہ پہ غور کرو ذرا. فرمایا کہ او رب او الہ جدے تو سوا اور کوئی الہ نہیں. خلق السماوات والارض زمین و آسمان کو پیدا کروا. پھر انہیں دن رات کے اندر کدی رات دن میں داخل کدی دن رات میں داخل. اور پھر تیسری بات فرمایا کہ اس رب نے تواڈے واسطے کشتیاں مسخر کر دیتی ہیں سمندراں دے اندر او چل رہی نے اور پھر آسماناں تو بارش نازل فرمائی. اے 8 کام تے غور کر لو جے او کلا یہ سارے کر رہے ہیں تے تانوں کدی پریشانی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو حضرات عرض ایک کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ اقرار کیتا ہے اسی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ کے نال اقرار کیتا ہے. اللہ کی عبادت تیری ہوئے گی اطاعت مصطفیٰ دی ہوئے گی. اس واسطے کہنے والے نے کیا ہے لا الہ دی آکھن کارن اور ہور الہ نہ کوئی الا اللہ دے آکھن کارن ایک سعید کی توئی کہ محمد رسول اللہ دے آکھن کارن اور دل دا کفر کے ہوئی. اے کلمہ پڑھ کے جے غیرانو پوچھے پھر بیڑا ڈوب کے ہوئی. ایک کلمہ بڑی چیز ہے. دعا کرو اللہ پاک سارے دلوں کے اندر مضبوط راسخ کر دے کیونکہ اللہ پاک نے ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. اللہ پاک فرماتے ہیں جب دل میں یہ لا الہ الا اللہ والا کوٹا مضبوط ہو گیا تے پھر ایدیاں شاخاں آسماناں ول جان گیاں پھل دین گیاں. جیڑا عمل کرو گے اللہ دے ہاں وہی قبول ہو جائے گا. تو حضرات ایک کلمہ طیبہ ہے ایدے 7 کلمے نے. کنے کلمے 7 تے جہنم دے 7 طبقے نے. غی کنہ واسطے بے نمازاں واسطے قرآن نے کیا ہے. ویل کنہ واسطے کٹ تولن والے واسطے جیڑے نماز سستی کر رہے ہیں انہاں واسطے بھی ویل. 7 طبقے نے جتنے یعنی سزاواں انسان نوں دتیاں جان گیاں گنہگاراں نوں. لیکن جس بندے نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا دل و بجانو ہو کے کہ اللہ میں تیرے سوا کسی اور نوں منن واسطے تیار نہیں. فرمایا اے پھر 7 کلمے جدوں پڑھے ہون گے تے فرمایا جویں اللہ جہنم دے 7 طبقات دے وچوں عذاب تو محفوظ فرما لین گے. پھر فرمایا اے سارا ہی لفظ اللہ دا محتاج ہے. اللہ دے 4 حروف نے. اللہ دے 4 حروف نے. پہلا کٹ دیے نا تے پھر بھی للہ ملک السماوات والارض. دوسرا بھی خارج کر دیو نکال دیو لہ الملک و لہ الحمد. اے تیسرا بھی بٹھا دیو. چوتھا بھی اللہ لا الہ الا ہو. پھر بھی با مانی رہتا ہے. معلوم ہویا اسی سارے ہی رب دے محتاج ہیں پر رب دی ذات کسی دی محتاج نہیں محتاج. حضرات توجہ فرمانا اے جناب اے دے حروف بندے نے 12 کلمے دے کنے حروف نے 12. تے انسان گناہ کنے اعضاء نال کردا ہے 12 نال.
دو پیر ہو گئے، دو ہاتھ ہو گئے، دو کان ہو گئے، دو اکھاں ہو گئیاں، ایک شرمگاہ ہو گئی، ایک دل ہو گیا، ایک دماغ ہو گیا، اور جناب 12ویں زبان ہو گئی۔ فرمایا جنہیں لا الہ دل و بجانوں کر لیا، اللہ انہاں 12 آزاد کیتے گناہاں تے رحمت دا قلم چلا دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات ہر نبی دے دور دے اندر پہلا حصہ وہی رہا، دوسرا حصہ بدلتا رہا۔ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ حضرات توجہ فرمانا، پہلے حصے وچ زیر نقطہ کوئی نہیں، دوسرے ہر ایک دے وچ نقطہ آ رہا ہے، دوسرے ہر حصے وچ نقطہ آ رہا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اے نقطہ آ رہا ہے۔ کی معنی نبوت جاری ہے، نبوت جاری ہے۔ تے جدو میرے توڑے پیر و مرشد آئے تے اللہ نے کیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہ پہلے حصے وچ نقطہ آن دیتا نہ تجھے وچ آن دیتا۔ فرمایا جے میں رب اپنی ذات اندر بے مثال ہے، مصطفیٰ دی نبوت بھی اور ختم نبوت کا تاج پہنا دیتا ہے، اس تو بعد اور نبی کوئی نہیں، آخر الزمان پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ۔ حضرات اللہ تو دعا کرو، اللہ پاک نے جو مثال بیان فرمائیے، اللہ ساڑھے دلات ویچے اے توحید تا بوٹا مضبوط کر دے وے تا ساڑھے اعمال قبول ہونگے۔ اللہ تو دعا ہے اللہ پاک سانو اے کلمہ طیبہ سمجھن دی پڑھن دی اللہ توفیق فرمائے، کیونکہ بھائیو افضل ذکر لا الہ الا اللہ، سب تو بہترین اور افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ تے جے حدیث پاک دے اندر ہوتا ہے ایک ورق کلمہ پڑھ لو گے نا تے 40,000 نیکی ملتی ہے۔ ہن صاحب تسی کہا لے ہو اس واسطے رب دے کہنا ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ اور یار لا الہ الا اللہ زبان تو پڑھ کے تے عمل کر کے دکھا دے، دنیا نو ثابت کر دے میں لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور غیر ول تکنا نہیں تے اپنی رب دے ہاتھ نجات ہوئے گی انشاءاللہ الرحمن۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔